أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، اس سے پہلے بھی دیگر صورتوں میں آ چکے ہیں۔ ان حروف کے معنی و مطلب نہیں بتائے گئے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، مقطعات جو کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ مریم کی شروعات ہو رہی ہے یہاں سے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، فرمایا گیا کہ یہ تمہارے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ، اس سے سورت کی شروعات ہو رہی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ ان کا پیشہ بڑھئی کا پیشہ تھا، کارپینٹر، اور اسی سے ان کی ذرائع آمدنی پیدا ہوتی تھی۔ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو رحمت فرمائی ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ شروعات ہوتی ہے اذ نادى ربه نداء خفیا، جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ پکارا کا مطلب دعا کیا، اپنے رب سے دعا کی۔ کس انداز میں دعا کی؟ دعا کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ انتہائی عاجزی اور انکساری و تضرع، خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑی آہستگی کے ساتھ اپنے رب سے انہوں نے دعا کی۔ دعا کے آداب بتائے اس میں۔ اس قسم کی دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور مقبولیت دعا کے لیے یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، آہستگی سے پکارنا اپنے رب کو۔ دعا کے آداب میں یہ بھی ہے کہ دعا شروع کرنے سے پہلے درود پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا و تعریف بیان کریں، اور پھر اپنی عاجزی اور کمزوری اور بے بسی اور ضعف اور اپنی حاجت مندی کا اظہار کریں، اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کا اظہار کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے مانگیں کہ یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ دینے پر قدرت رکھتے ہیں، یقیناً مجھے دیں گے، ورنہ غافل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ ملتا نہیں ملتا پتہ نہیں، اس انداز میں نہیں مانگنا، بلکہ اس انداز میں مانگنا کہ میرا رب دینے پر قدرت رکھتا ہے، وہ یقیناً دے گا۔ یہ دعا کے آداب ہیں۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اس نے دعا کی، اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے سفید ہو گیا ہے، اور میرے رب ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے تجھے پکارا ہو اور محروم رہا ہو۔ اب دعا کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے اپنی بے بسی اور عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں دعا کی شروعات میں، اور اپنے رب سے التجائیں کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں بڑی آہستگی کے ساتھ، اپنی بے بسی اور ضعف اور کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے کہ اے میرے رب، بڑھاپے کی وجہ سے میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور سر کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، بالکل اس طریقے سے جیسا آگ سے لکڑی جل جاتی ہے، بھڑک اٹھتی ہے، اسی طریقے سے میرے سر کے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ میں جو آپ سے مانگ رہا ہوں وہ مجھے ملنے والا ہے، کیونکہ میں نے کبھی بھی آپ سے مانگ کر محروم نہیں ہوا ہوں، یعنی اس سے پہلے بھی میں آپ سے جو دعائیں مانگا ہوں تو اس پر مجھے ملا ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ دعا بھی آپ اپنی خاص عنایت سے مجھے
نوازیں گے اور عطا فرمائیں گے۔ یہ دعا ان کی دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی اور شکر کے جذبات کے ساتھ تھی کہ خدایا جب کبھی میں نے تجھے پکارا ہے تیرے در سے نامراد نہیں لوٹا ہوں۔ یہ دعائیہ کلمات اللہ کی رحمت کو جوش میں لانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا۔ اب حال بیان فرما رہے ہیں کیا چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے، کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ مجھے اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے اندیشہ ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو تو خاص اپنے طرف سے مجھے وارث عطا کر۔ اب اس میں دعا کی جا رہی ہے، اس سے پہلے اپنی حاجت مندی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں بے بسی اور مجبوری کا اظہار کیا گیا تھا، ضعف اور کمزوری کو ظاہر کر کے مانگے تھے۔ اب دعا مانگنے سے، اصل دعا مانگنے سے پہلے اپنی حاجت کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں یہ دعا یا اللہ آپ سے کیوں مانگ رہا ہوں، کہ مجھے اندیشہ ہے، مجھے خوف ہے کہ میری مسند خلافت اور میری مسند وعاظ و ارشاد جو ہے، میرے بعد اس کو سنبھالنے والا کوئی مجھے نظر نہیں آتا۔ اگر میرا کوئی وارث نہ ہو تو میرے اقربا، میرے قرابت دار جو ہیں، اس میں کوئی ان کو ایسے نہیں پاتا کہ میری مسند اور میری خلافت کو وہ سنبھال سکیں۔ وہ دینی طور پر اور اخلاقی طور پر، اخلاقی حیثیت سے بھی ایسے کوئی مجھے نظر نہیں آتے۔ اس لیے میں آپ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے آپ اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرمائیے۔ یہ اندیشی کا اظہار انہوں نے کیا، یہ بتا کر کہ میرے خاندان میں، میرے کنبے میں مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آ رہا ہے جو اس مسند کو سنبھال سکے اور اس کا حق ادا کر سکے جو میں نے سنبھال رکھی ہے۔ یہ اندیشہ انہوں نے اپنی یعنی قیادت کے منصب کو سنبھالنے کے لیے کیا تھا کہ واضح رہے کہ بنی اسرائیل میں دینی رہنمائی اور نبوت کا منصب ان کے ایک قبیلہ بنی لادی میں چلا آ رہا تھا، اور حضرت زکریا کے زمانے میں بنی اسرائیل جس انحطاط کا شکار تھی، اس کے پیش نظر اس منصب کا اہل انہیں کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ اس لیے حضرت زکریا کو فکر ہوئی کہ ان کے بعد بنی اسرائیل کی قیادت اور رہنمائی کا کیا انتظام ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اپنے لیے وارث مانگا۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ رب رضیا، جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کا بھی، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ بنائیے۔ اب فرمایا کہ جو میرا ہے بھی وارث ہو آل یعقوب کا، کیونکہ ان کا تعلق بھی بنی اسرائیل ہی سے تھا، یعقوب علیہ السلام ہی کی اولادوں میں سے تھے وہ، اس لیے وارث کے تذکرے کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ بھی انہوں نے کیا۔ جہاں تک وراثت کا تعلق ہے، انبیاء علیہ السلام کی وراثت کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ وہ دینار و درہم نہیں چھوڑتے۔ انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں، ان کا ورثہ جو ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے، جو اس علم کو حاصل کر لے اس نے سب سے بڑی دولت حاصل کر لی۔ تو انبیاء علیہ السلام نہ اس مقصد کے لیے مال جمع کرتے ہیں، نہ انہیں یہ فکر ہوتی ہے کہ جیسا کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان میں فرما دیا کہ انبیاء کے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ لا نورث ما ترکنا صدقہ، بخاری میں کتاب الجہاد میں یہ حدیث ہے، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ البتہ انہیں اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اس کے بعد علم دین کی امانت کا کون اہل ہوگا، قوم کی رہنمائی اور قیادت کے لیے کون موزوں ہیں، اس کی فکر زیادہ ان کو جو ہے وہ سکھائی جاتی ہے۔ اب آخر میں اس آیت کی جو ہے فرما دیے کہ ان کی اصل حاجت کیا ہے۔ وَجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اے میرے رب جو وارث آپ مجھے عطا فرمائیں گے اس کو آپ انتہائی پسندیدہ بنا دیجیے، دین اور اخلاق کے اعتبار سے اور سیرت کے اعتبار سے۔ یہ اولاد کے لیے دعا کرنے کا ادب اور سلیقہ اس میں سکھلایا گیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا سورہ آل عمران 3 پارے میں بھی یہ آئی ہے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء کہا گیا وہاں پر بھی انہوں نے یہی اولاد کے لیے جو دعا کی تھی اس کا تذکرہ کچھ الگ انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب سے انہوں نے مانگا کہ اے میرے رب مجھے عطا فرمائیے۔ ربی حب لی ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء،
انہیں ایک ایسی اولاد جو پاکیزہ اولاد ہو مجھے عطا فرمائیے۔ ربی حبلی من الصالحین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اولاد کو کس طریقے سے مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اس کا ادب اور سلیقہ کیا ہے۔ لوگ عام طور پر اولاد مانگتے ہیں، بیٹا مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے بیٹا دیجیے، مجھے اولاد دیجیے، لیکن یہ نہیں کہتے کہ نیک اور صالح دیجیے، پاکیزہ دیجیے، بہترین اخلاق والا دیجیے، بہترین حقوق ادا کرنے والا دیجیے، ماں باپ کا فرما بردار دیجیے، اللہ کا فرما بردار دیجیے، یہ نہیں کہتے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے اس میں کہ اولاد مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ یہ ہے کہ نیک اور صالح اولاد مانگے، ورنہ وہ دردسر بن جائے گا اور عذاب جان بن جاتا ہے۔ بہت سی ایسی اولادیں ہیں جو لوگ مانگتے تھے اولاد، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی، نیک اور صالح کی طلب انہوں نے نہیں کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا ایسے ہی، اور پھر وہ ان کی زندگی کے لیے اجیران بن گئے۔ یہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وَجَعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا کہہ کر، کہ انہوں نے بھی اپنے رب سے اس اولاد کو مانگا جو پسندیدہ ہو، سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار ہو، پھر ماں باپ کا فرما بردار ہو، ماں باپ کی بات سننے والا، ان کا خیال رکھنے والا ہو۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا۔ اے زکریا، ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس سے پہلے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا ہے۔ بس دعا مانگنی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی قبولیت کی اطلاع فرشتوں کے ذریعے سے جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کو دے دی۔ وہاں پر بھی اس کا تذکرہ آیا سورہ آل عمران میں کہ وہ کس حالت میں تھے، فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ حالت نماز میں انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کو خوشخبری سنائی کہ تمہیں ہم اولاد کی خوشخبری دیتی ہیں۔ فنادته الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ کہہ کر، تو وہاں پر بھی جو ہے محراب کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی خوشخبری سنائی کہ وہ اس کا نام بھی تجویز فرما دیا گیا کہ یحییٰ ہوگا۔ یحییٰ کی اصل معنی زندہ ہے، جو زندہ رہے گا، یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ نام اللہ نے رکھا تھا جو ظاہر ہے حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حق گوئی کی بنا پر یہودیہ کے حکمران ہیروڈس نے ایک رقاصہ کی فرمائش پر قتل کر دیا تھا۔ اس طرح وہ راہ حق میں شہید ہو گئے، اور شہید ہونے والے جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے مرتے نہیں زندہ رہتے ہیں، یعنی حضرت یحییٰ مر کر زندہ جاوید ہو گئے، گویا ان کے نام ہی میں یہ بات مضمر تھی، یہ شخصیت زندہ جاوید ہونے والی ہے۔ اس طرح واقعات کے نام کی معنویت ظاہر کر دی۔ متن کے لفظ میں سمیہ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہم نام کے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی نظیر نہیں، ان کے کوئی دوسرے، ان کا ہم نامی ابھی تک نہیں ہوا، یہ نام ہم نے کسی کو ابھی تک نہیں دیا، یہ مطلب تھا۔ ایک انوکھا نام اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمایا کہ یہ نام کا بچہ ہوگا تمہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا، یعنی اس سے پہلے کسی کا بھی یہ نام نہیں رکھا گیا ہے۔ اور ایک جو ہے اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شخصیت کچھ امتیازی شخصیت ہوگی، کچھ ایسے اوصاف اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے، ان کی خصوصیت کی بنا پر وہ ایک بے نظیر شخصیت ہوں گے۔ چنانچہ ان کی امتیازی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی ولادت غیر معمولی طریقے سے ہوئی، یعنی ان کے والدین نہ صرف بوڑھے ہو گئے تھے بلکہ ان کی والدہ بانجھ تھی، یعنی وہ اس وقت میں بھی جب عادتاً اولاد پیدا ہوتی ہے اس وقت بھی وہ اولاد کے پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کی دعا پر ان کو جو ہے اولاد عطا فرمائی، ان کی والد اور والدہ کو۔ یہ بھی ایک معجزانہ طور پر ان کی پیدائش ہوئی تھی، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے فرما رہے ہیں کہ یہ خصوصیت تھی ان کی بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے والدین کو ایسی اولاد عطا فرمائی کہ ان کے باوجود ان کی کمزوری اور بڑھاپے کی اور بانجھ ہونے کے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی، اور دوسری کہ ان کو بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی، اور تیسرے کہ ان میں کمال درجے کا ضبط نفس تھا، جو ان کی خصوصیات کا تذکرہ سورہ آل عمران میں بڑی تفصیل سے آیا ہے۔ یہاں پر بھی کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے فرمائی ہیں، انشاءاللہ کل بھی اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔